دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوارڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے، اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے، مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے، بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے، جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، قرضہ جات کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں کیا اہداف ہیں اور کیا توقعات ہیں ہر منسٹری سے، اور کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ہر وزارت کو کرنے ہیں، تو اس حوالے سے کل جب اہداف دیے گئے تو ہر منسٹری کو اس میں بتایا گیا کہ آپ کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کیا گولز ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو کابینہ تشکیل دی وہ اس میں تجربے کار لوگ بھی موجود ہیں، اس میں یوتھ کی بھی نمائندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہیوی ویٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہے کہ کارکردگی کو جانچا جائے گا، اور کارکردگی کے حوالے سے جو کے پی آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان کا تعین کیا گیا ہے کہ ہر وزارت کے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اور کیا کارکردگی وزارتیں دیں گی تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے ہر وزارت کو جو اہداف دیے ہیں اس کی نگرانی کے لیے جدید بنیادوں پہ ایک نظام وضع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک وہ اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ باقاعدہ دستاویز کے ذریعے تحریری ہدایات تمام تر وزارتوں کو جاری کی گئی ہیں، اور تحریری طور پہ تمام تر وزارتوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹس ہے جو آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے، اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پہ مبنی اہداف جو ہیں وہ دیے ہیں۔ جیسے فائنانس منسٹری ہے، اس کو یہ ہدف دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے، بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے، جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، قرضہ جات کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم ہر وزارت کو تحریری طور پہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے 6 مہینے کے اہداف ہیں، یہ 2 سال کے اہداف ہیں، یہ اگلے 5 سال کے اہداف ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان اہداف کو پورا کریں گے، تو تحریری طور پہ پہلی دفعہ منسٹریوں کو یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ارسال کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ جب کابینہ کا اجلاس ہوا کرے گا تو وزارتوں سے اس پہ جواب طلبی بھی کی جائے گی، اور اچھی کارکردگی کرنے والے وزراء کی ستائش بھی کی جائے گی، اور جہاں پہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئیز پورے نہیں ہوں گے یا اس میں کمی ہوگی، اس حوالے سے
ان کو مزید کام کرنے کا کہا جائے گا کہ جی یہ اہداف میں اتنی کمی ہے، آپ اس کو پورا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک متوازن کابینہ آئی ہے وہاں پہ ایک خود احتسابی کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، آئی ٹی انٹرونشنز کے ذریعے نیا نظام لایا جائے گا جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو، ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا. تو یہ ٹارگٹس بڑے کلیئر دیے گئے ہیں، جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا، زر مبادلہ کو بڑھانا، مہنگائی کی شرح کی میں نے بات کی. اسی طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا. ابھی ہمارے فری لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کی مانگ بھی ہے، ان کو سراہا بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے. اور جس طرح کل وزیر اعظم نے بات کی کہ جو پے پیل جیسی فیسلٹیز ہیں ان کو فعال کرنا، وائی فائی ہاٹ اسپاٹس کو فعال کرنا، پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا. اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیئر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی طرح انٹیریئر منسٹری ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوآرڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے. اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، اور وقت سے پہلے بر وقت اطلاع، جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا. اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی، انہی بنیادوں پہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلحے کی میں نے بات کی، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے. تو دیکھیے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اب اسی طرح وزارت قانون ہے، اس میں قانون سازی کے حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے. پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا. یہ ہدف منسٹری آف لاء کو دیا گیا ہے. ستمبر 2024 تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، وزارت صنعت ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے. 6 ماہ میں سن سیٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی، شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہدف دیا گیا ہے. جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے. اور دیکھیے یہ معدنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر.
ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ ریزروز ہیں، جو پنک ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں، ادھر کلر کہار والے ایریا میں. اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا کہ معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت صنعت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں. اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں، جو کامرس منسٹری ہے، اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائج کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے، اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر 2027 تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برآمدات ہیں اس میں اربوں ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے. 5 سال کے لیے تجارتی اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں اور پالیسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے. 30 اپریل 2024 تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30 اپریل 2024 تک کابینہ میں قومی صنعتی پالیسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے. اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے، وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے، شرح خواندگی کو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس حوالے سے بڑے کلیئر اہداف دیے گئے ہیں. 1 ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے، پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں 20% اضافہ کیا جائے، اور 5 سال میں جو پرائمری اسکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ، شرح خواندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نجکاری کی وزارت ہے، ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے اس کو فی الفور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور میں یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئی اے کی معاملات تھے، وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں، جو پی آئی اے کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پی آئی اے کی نجکاری میں. تو اسی طرح درجہ بدرجہ میں یہ چند منسٹریوں کی آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے، تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے، انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے، ایز آف بزنس کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں جس میں وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ 70 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے، اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ توقع ہے، یہ آپ کے اہداف ہیں، یہ آپ نے 6 ماہ میں کرنے ہیں، یہ 2 سال میں کرنے ہیں، یہ 5 سال میں کرنے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا، ان کو کام لینا آتا ہے. اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے، بطور ایک افیکٹو سیاستدان کے، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اور یہ جو اہداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو، یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا. اور جو آئی ٹی کا سسٹم لایا جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے، یہ پہلے کبھی نہیں لایا گیا. تو ای گورننس کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدامات ہیں جس سے آپ دیکھیں گے کہ عوام کی زندگیاں بہتر ہوں گی، زندگیاں آسان ہوں گی، اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے، معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے، ہر سیکٹر کو، ہر شعبے